تمام حضرات کی موجودگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کہ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ علماء دیوبند درود شریف نہیں پڑھتے. ہم اس جھوٹ سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ وہ روز محشر میں اللہ کے حضور اس جھوٹ کا اس الزام کا جواب دے. ہم اس الزام سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ، ہماری خواتین، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں الحمدللہ درود شریف کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حب رسول کو، اس کے رسالت معاب کو اپنا فریضہ ایمانی سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ گستاخ ہے، وہ مرتد ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا تھا. لہذا آج کے اس پروگرام سے ہم 2-3 پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک پیغام یہ ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نمبر 1، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم دین بیزاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور ایک بہت خطرناک بات جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری نوجوان نسل چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ دین سے تیزی سے بیزار ہو رہے ہیں. والدین کی طرف سے اور سماج کے بڑے لوگوں کی طرف سے نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے کوئی فکر نہیں کی جا رہی ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ تھما، ہماری بربادی طے ہے اور یقینی. لہذا اگر اپنے آپ کو بربادی اور تباہی سے بچانا ہے تو تنظیم علماء اہل سنت والجماعت آپ سے گزارش کرتی ہے، خدا نہ اس نوجوان نسل کو بے پردگی سے، بے حیائی سے، بے نمازی بننے سے، موبائل کے غلط استعمال سے اور بالخصوص نشہ کی لت سے خدا رہ اس امت کو بچائیے. شراب عام ہو رہی ہے اور نشہ ہمارے بچوں میں عام ہو رہا ہے. آپ سے یہ تنظیم دستہ گزارش کرتی ہے کہ خاص طور سے سماج کے چاہے سیاسی لوگ ہوں، سماجی لوگ ہوں، علماء کرام ہوں، سب کے سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کی ایمان بچانے کی حفاظت کریں، ورنہ ہماری تباہی کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی، جہیز کی لعنت، اور ایک اور خاص بات آپ سے کہنی ہے کہ مفتی عبدالرشید صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ اس بات کے گواہ ہیں. اور علماء وادی یہاں لگ بھگ 8-10 کے قریب علماء وادی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کشمیر میں وازوان کا کلچر پھل پھول رہا ہے، آپ ان علماء سے پوچھیں وہاں وازوان کی وجہ سے کتنی تباہی آ چکی ہے. لیکن پنچ میں ہمارے کچھ روسا لوگ جنہوں نے وازوان کلچر کی شروعات کی ہے، میں قطعاً ان کو غلط نہیں کہتا، ان کی حلال کمائی ہے، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن خدا را اس وازوان کلچر کو پنچ میں فروغ نہ دے. اس لیے کہ پنچ کا مالدار بھی 2-3 لاکھ میں شادی کر لیتا ہے. اور اگر یہ جہیز کی لعنت نہ رکی اور وازوان کا کلچر چل پڑا تو ہماری اور تباہی آئے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فضول خرچیوں سے، جہیز کی نمائش سے اور وازوان کے کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک عزیز کا پچھلے دنوں جنگل برادری میں ایک نوجوان بچہ، غالباً جس کی عمر مشکل سے 20 سال ہوگی، اس کی شکل و صورت، اس کا حسن مجھے میری آنکھوں سے ہٹتا نہیں. چھوٹا بچہ تھا اور 3 سال پہلے اس نے جاولوں میں میٹرک پاس کیا تھا. وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ہم تمام کے تمام اس دکھ کی گھڑی میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے بھی آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں علماء کرام کا میں نے شکریہ ادا کیا، لیکن کچھ ہمارے ایسے جیالے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے، میں ان کا نام لوں، یہاں میرے عزیز ہیں مولانا منظور صاحب حالی والے، مولانا عارف شاہ صاحب بوتیاں والے، حافظ شبیر صاحب سلیاری والے، حافظ شوکت صاحب بوتیاں والے، مولوی اکرم صاحب قصبہ والے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ میں نے کہا تھا مدارس کے حضرات سے، وہ علماء جو مدارس سے نہیں جڑے ہیں اس کے باوجود بھی وہ دن رات محنتیں کرتے ہیں،
وہ مبارکباد کے مستحق ہے. اسی طرح جامعہ کے استاد مولوی انس قاسمی صاحب, انہوں نے تنظیم کا بہت بڑا کام کیا ہے کمپیوٹر دعوات کا, ان کا مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ضلع انتظامیہ کی طرف سے محترم جناب عبدالحمید شیخ صاحب تشریف فرما ہے, جو ایڈیشنل ڈی سی ہیں, میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہاں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جناب نعیم احمد صاحب یہاں تشریف فرما تھے, میں ان کا بہت مشکور ہوں. ڈی ایس پی سی آئی ڈی محترم اعجاز صاحب یہاں تشریف لائے ہیں انتظامیہ کی طرف سے, میں ان کا مشکور ہوں. اور آخر میں ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں. شورش کاشمیری, جسے شاعر اسلام کہا گیا ہے, انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا, اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود. ہم دیوبند کو کعبہ اور قبلہ نہیں مانتے, اور نہ ہم دیوبند جاتے ہیں اور آتے ہیں, لیکن دیوبند کا جو احسان اس ملت پر ہے, دیوبند نے جو افراد و تفرید سے بچا کے امت کو جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, اس کی بہترین منظر کشی شورش کاشمیری نے یوں کی تھی, اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. گونجے گا 4 گھونٹ نانودوی کا نام, گونجے گا 4 گھونٹ نانودوی کا نام, بانٹا ہے جس نے بعد آئے عرفان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ بھائی, آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اب دعا ہونے جا رہی ہے. دعا سے پہلے صرف ترتیب بتا دیتا ہوں. پہلے تو جامعہ ضیاء العلوم اور جامعہ قاسم العلوم کے جو